اچھا دیکھیے، رجب علی خیاط جو خود بڑے عرفا میں شامل تھے، وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ ان کے دوستوں میں سے ایک بات بیان کرتا ہے کہ جتنے سال میں رجب علی خیاط کی خدمت میں تھا، میں نے احساس کیا کہ حضرت حجت کے ظہور کے علاوہ کوئی خواہش ان کی نہیں تھی. دوستوں کو بھی یہی یاد دہانی کراتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے ظہور حجت کے علاوہ خدا سے اور کوئی کسی چیز کی دعا نہ مانگے. آپ کی حالت انتظار ایسی تھی، جب کوئی شخص کسی دوسرے سے امام کے ظہور کے بارے میں بات کرتا تھا تو ان کی حالت منقلب ہو جاتی تھی اور وہ رونے لگتے تھے. یعنی اس قدر اپنے زمانے کا امام موجود ہے، اتنا بڑا ایک سانحہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور ہم کتنے مطمئن ہیں کہ ہمارا امام موجود ہے، اس زمانے میں موجود ہے، ہمارے درمیان اطراف میں کہیں ہوتا ہے وہ، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، اس کا قرب ہم حاصل نہیں کر پاتے. تو رجب علی خیاط ہر وقت امام کا ذکر کرتے رہتے تھے. مومنین کی زبانوں پر امام کا ذکر ناپید ہو گیا ہے. آپ اپنی محافل میں دیکھ لیں، اپنی اس میں دیکھ لیں، اپنی گیدرنگز میں دیکھ لیں، خواتین سب جب بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، کئی گھنٹوں کی آپ کی باتیں ہوتی ہیں، مرد حضرات کی باتیں ہوتی ہیں، جوانوں کی باتیں ہوتی ہیں، مرد ہیں تو سیاسیات کی باتیں ہو رہی ہیں، خواتین ہیں تو ان کے اپنے الگ شوق اور چیزیں، اس میں کہیں امام زمانہ نہیں. کہیں آپ کبھی بھی نوٹ کر کے دیکھ لیں امام زمانہ کا کس قدر تذکرہ ہو پاتا ہے، اور معلومات ہی لوگوں کو کس قدر ہے امام اپنے زمانے کے امام سے متعلق معلومات ہی نہیں. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہو گیا ہے، اور بس ایک گویا امام ایک افسانوی اور ایک خیالی اور تصوراتی ایک شخصیت ہمارے نزدیک ہو گئے. افسانوی گویا ایک شخصیت ہے، نہیں ایسا نہیں، ایک ریالٹی ہے اس لحاظ سے، لیکن ہم اس ریالٹی کو فیل نہیں کر رہے ہیں، اس حقیقت کا اندازہ نہیں کر پا رہے. رجب علی خیاط بھی یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ ہم امام زمانہ کو اپنی ذات سے زیادہ دوست رکھتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں، اگر ہم امام زمانہ کو اپنے سے زیادہ دوست رکھتے تو امام زمانہ کے لیے کوئی کام کرتے. نہ صرف یہ کہ اپنے لیے کام کرتے ہیں، بس دعا کرو کہ خداوند عالم امام زمانہ کے ظہور کی رکاوٹوں کو دور کرے، ہمارے دلوں کو بھی امام زمانہ کے دل سے ہم آہنگ کر دے. یعنی ہم اپنے دوست رکھتے ہیں اس بات کو، ہم اپنے لیے کام کرتے ہیں. پورے دن اور رات آپ دیکھیں سارے کام ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. امام زمانہ کا کام کون سا ہے جو بھی آگے چل کر میں ذکر کرنے والا ہوں؟ چند ایک اشارے ہوں گے، ورنہ تو اس پہ بہت چیزیں کہی جا سکتی ہیں. دیکھیے، جو بھی امام زمانہ سے محبت رکھتا ہے، اگر محبت امام ہے تو محب پر اس کے اثرات نمایاں ہونے چاہیے. محبت کے اثرات ہوتے ہیں نا. دیکھیے، محبت کرنے والوں میں صرف مانگنے کا نہیں، کچھ دینے کا جذبہ ہونا چاہیے. امام کو خیر ہم کیا دیں گے؟ امام کو ہم سے عمل صالح مطلوب ہے. ہم اور کون سی چیز امام زمانہ کو دے سکتے ہیں؟ امام کو ہم سے جو چیز چاہیے وہ عمل صالح چاہیے. اور جو ہم جب یہ نہیں کہ صرف ہم امام سے مانگتے ہی رہیں کہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے اور امام کو کچھ نہ دیں. امام کو ہم سے عمل صالح چاہیے. محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ اس کے کسی عمل سے محبوب ناراض نہ ہو جائے. ہم دن اور رات ایسے کام کر رہے ہیں جس سے امام زمانہ ناراض ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام زمانہ سے اس انداز کی محبت نہیں کرتے جیسے کہ تقاضا ہے. اور محبت کو محبوب مطلوب ہوتا ہے، نہ کہ اس کے وسیلے سے مال دنیا، ملازمت، کاروبار، رشتہ، صحت، اولاد مقصود ہو. اصلاً محبت کرنے والے کو اپنا محبوب عزیز ہوتا ہے. یہاں پر کیا ہے کہ ہمیں محبوب عزیز نہیں ہے، بلکہ اس کے وسیلے سے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے. ہمیں اولاد چاہیے، رزق چاہیے، بیماری سے نجات چاہیے، اس طرح کی چیزیں چاہیے. تو اصلاً اپنی محبت کو امام زمانہ سے خالص کرنا پڑے گا. خالص. ابھی ہم نے امام زمانہ کو ان چیزوں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا ہوا ہے، یا دیگر معصومین کو بھی. وہ تو ہمیں حکم ہے کہ ان سے یہ چیزیں مانگو، ان کے وسیلے سے مانگو، ان سے مانگو، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ اصلاً یہ جو محبت کرنے والا ہے اس کے کچھ اثرات، اس کے کچھ نمایاں اس کی زندگی پہ نظر آنے چاہیے کہ یہ شخص ائمہ سے محبت کرتا ہے. صرف زبانی طور پر نہیں. مثلا کوئی علماء مثال دیتے ہیں کہ کوئی لڑکا ہو، وہ اپنے باپ کا کوئی حکم نہ مان رہا ہو، اور مثلا باپ سے کہہ رہا ہو بابا جان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو باپ بھی ڈانٹ کے کہے گا کہ خاک محبت کرتا ہے، بات تو میری ایک بھی نہیں مانتا ہے تو. تو بعض اوقات یہی ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم ان کی کوئی بات نہیں مان رہے ہیں، بس زبانی طور پہ کہتے ہیں ہم بہت محبت کرتے ہیں اپنے امام سے. تو یہی بات آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ یہ بات یقینی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرنے کی بہت زیادہ تاثیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ فقط زبان کی حد تک نہ ہو. یہ ہم صرف عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف
صرف زبانی قسم کی دعا اللہم کل ولیک الحجت، جس میں اکثر لوگوں کو اس کے ان دعاؤں کے ترجمے سے بھی واقفیت نہیں ہے، بس پڑھ رہے ہیں کہ ہاں اس میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے، اچھی بات ہے، بس اس لحاظ سے پڑھ رہے ہیں. یعنی زبان سے دعا کی بہت تاثیر ہے، لیکن فرماتے ہیں ایک شرط یہ وہ فقط زبان کی حد تک نہ ہو، عمل سے اظہار ہونا چاہیے. امام زمانہ کی خدمت گزاری کے اعتبار سے دیکھیے اس قدر اہمیت ہے ان چیزوں کی کہ انجمن مددکاری امام زمانہ کے نام سے ایک انجمن ایران کے اندر بھی، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں کام کریں، ایسی ادارے چیزیں بنائیں جو امام زمانہ کی مددگاری کر سکیں. کیونکہ غیبت امام میں ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے صاحبان قدرت ضعیفوں کی مدد کریں، غنی اور مالدار فقیروں کی دستگیری کریں، ہر انسان اپنے بھائی کو مفید نصیحت کرے. یعنی ایک تو وہ والا کام بھی کرنا ہے آپ نے جو چیریٹی ورک ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے ہر شخص اپنے بھائی کو مفید نصیحت یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی تبلیغات کا کام، یہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری پانچویں امام نے قرار دی. یہ اپنی خدمت گزار بننے کے لیے آپ کو یہ والے کام کرنے پڑیں گے، یعنی خدمت خلق بھی کرنی ہے اور تبلیغ دین بھی کرنی ہے. پانچویں امام کی حدیث کے اندر اس ذمہ داریوں کا ایک خلاصہ بیان کیا گیا ہے. تو دیکھیے اپنے دل سے، اپنے قول اور فعل سے امام زمانہ کی خدمت کیجیے، یعنی دل سے بھی، اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی. مثلا ایک تو یہ کہ مثلا اپنے بچوں کے نام، اپنے اداروں کے نام، کوئی چیز کو قائم کریں آپ، اس کا نام امام زمانہ کے نام پر یا ان کے القاب پر رکھیں. اس سے ہر وقت ان کی ایک یاد قائم ہوگی. اور الحمدللہ ہمارا اپنا مدرسۃ القائم امامی کے اس لقب سے موسوم اس کو کیا گیا ہے، تاکہ ہر وقت یعنی نام کا ذکر کرنے سے ان کی شخصیت ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے دل میں رہے. دیکھیے اپنی صلاحیت اور ذوق اور امکانات کو دیکھتے ہوئے خدمت کا تعین کیجیے. آپ میں کیا صلاحیت ہے؟ یعنی ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کا خدمت گزار آپ کیسے بنیں گے، تو آپ کے اندر صلاحیت کیا ہے یہ دیکھا جائے گا. آپ کا ذوق کیا ہے، آپ کی پاس پاسبلٹیز کتنی ہیں. مثلا ایک شخص اس کے پاس پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، مثلا پیسے بھی بہت ہیں اس کے پاس کانٹیکٹس بھی بہت ہیں، اس کے تعلقات بھی لوگوں سے زیادہ ہیں، اس کو زیادہ کام کرنا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ مثلا بہت زیادہ مال و دولت ہے اس کے پاس اور وہ مثلا کوئی غریب آ گیا تو روزانہ 50 روپے بس صدقہ نکال کے دے رہا ہے. نہیں، تمہارا مقام بڑا ہے، امکانات تمہارے پاس زیادہ ہیں، تمہیں زیادہ بڑا کام کرنا چاہیے. یعنی اپنی جتنی آپ کی صلاحیت ہے، ہر شخص اپنی صلاحیت کو دیکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اگر کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے تو اول تو بہت مشکل ہے کہ کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہ ہو، لیکن پھر اس کے لیے بہت شرم کا مقام ہے کہ کوئی ایک صلاحیت بھی نہیں ہے امام زمانہ کی خدمت کے لیے. کیا تماشبین بننا ہے ان کے ظہور کے بعد؟ کچھ تو ہو کہ بھائی مجھے یہ کام آتا ہے، امام زمانہ کے ظہور کے بعد یہ خدمت مجھے دی جائے گی، میں یہ والا کام کر سکتی ہوں. کوئی تو آپ یعنی مردوں کے حوالے سے الگ بات ہوگی، عورتوں کے حوالے سے الگ بات ہوگی، پھر جس میں جو صلاحیت ہوگی اس کے اعتبار سے ہوگا، جس کا جو ذوق ہوگا. بہت سے لوگ تبلیغاتی ذوق نہیں ہے لیکن ان کا مثلا خدمت خلق والا ذوق ہے، ان کو وہ والا کام کرنے دیجئے. امکانات جس کے پاس پاسبلٹی زیادہ اور کم ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. دیکھیے امام زمانہ کا محبوب شخص کون ہوتا ہے؟ آقا محمود امجد ایک عالم ہیں جو فرماتے ہیں جو امام زمانہ کا محبوب ہوتا ہے وہ حق پرست ہوتا ہے، خواہش پرست نہیں ہوتا، ہر وقت لوگوں کی مشکلات دور کرنے کی فکر میں رہتا ہے. یعنی امام زمانہ کا جو بھی خدمت گزار ہوگا وہ ہر وقت لوگوں کی خدمت گزاری پر آمادہ رہے گا، ان کی مشکلات کو حل کرنے پر آمادہ رہے گا. اور یہ بھی امام فرماتے ہیں، خود امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کر دو اور اپنے بیٹھنے کی جگہ دہلیز کو قرار دو اور لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرو. دروازے بند نہیں کرو، گویا ہر وقت دروازہ کھلا رہے، تم دہلیز پر بیٹھے رہو اور اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم بالکل اپنی ذمہ داریوں سے دور ہو کر دروازے بند کر کے اپنے چیزوں کو ذخیرہ کر کے اپنے آپ میں مگن ہو کر بیٹھے رہو.
خود امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اس طرح سے کرنا ہے کہ گویا اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کر دینا، اور اس قدر لوگوں کے درمیان میں رہنا ہے اس لحاظ سے کہ اپنے آپ بیٹھنے کی جگہ دہلیز کو قرار دو، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرو۔ اچھا اب دیکھیے کیا چیز ہو سکتی ہے، مثلا اگر کوئی شخص ہے وہ کہ آپ کسی کے اسکول فیس پے کر سکتی ہیں، کسی بچے کے مثلا مدرسے کی فیس پے کر سکتی ہیں، یعنی کوئی بھی دیکھیے یہ بھی سب کیا ہے، سب چیزیں جو ہیں وہ بہرحال اس طرح سے چلتے ہیں، یعنی کوئی تو اپنی ذمہ داری لے لیں، مثلا لوگوں کی ضرورت کے مطابق مثلا کسی کو ایک بچہ، دو بچے، تین بچے یا ایک فیملی کے بچے جو غریب ہیں ان کی اسکول فیس اپنے ذمہ لے لیں، یا مثلا کسی ایک شخص غریب شخص کا خرچہ یا ایک خاندان کا ماہانہ خرچہ کوئی اٹھا لے۔ مثلا کوئی شخص آپ کو یا گروپ بنا لیں، 3 4 5 لڑکیوں خواتین کا ایک گروپ بن جائے، آپ کہیں کہ ہم یہ والا چیریٹی کا کام کریں گے، اور بہت سی خواتین ایسا کرتی بھی ہیں، انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے جو میرے علم میں ہے، تو وہ اس طرح سے وہ دیکھتی ہیں کہ کہاں کس طرح سے پھر وہ ان کو خاموشی سے ان کی امداد کر دیتی ہیں۔ یعنی بہرحال یہ ایک انہوں نے اپنے ذمے کا کام پکڑا ہوا، یہ امام زمانہ کی خدمت گزار ہیں، انہوں نے ایک طریقہ کار کا انتخاب کر لیا ہے، اور ضروری نہیں کہ بس آپ کہیں کہ بس میں نے ایک شخص کا خرچہ اٹھا لیا ہے، بس یہ ایک کام ہو گیا، بس یہ کافی ہے۔ نہیں، امام زمانہ کی کئی خدمتیں بھی آپ اپنے ذمے لے سکتے ہیں، جیسے ابھی آگے چل کر آ رہی ہیں، آپ چاہیں تو اس کے ساتھ اس کو بھی ایڈ کر لیجئے۔ مثلا کسی خاندان ہے، اس کو راشن آپ دلوا دیں، ان کتابوں کا خرچہ اٹھا لیں، دواؤں کا کسی غریب بیماروں کا دواؤں کا خرچہ آپ اٹھا لیں۔ یہ مختلف دیکھیے امکانات اور پاسبلٹیز میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں ہم کیا خدمت کریں، تو چند ایک چیزیں جو آپ کے علم میں پہلے سے میں صرف ایک احساس دلا رہا ہوں کہ آپ کو اس طرح سے امام زمانہ کا خدمت گزار بن سکتے ہیں۔ اس میں آپ کا ذوق کیا کہتا ہے، آپ میں کیا صلاحیت اور امکانات ہیں، بس اس میں دیکھ لیجئے گا کہ آپ کیا کر سکتی ہیں۔ اب امام زمانہ کے دیکھیے مددگاروں میں ہم کہہ رہے ہیں نا ہم کیسے شامل ہوں، عملی اقدامات، تو اس کے لیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ فرماتے جو شخص بھی نماز جمعہ کے بعد 7 مرتبہ کہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، تو یہ شخص حضرت کے اصحاب اور مددگاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ والا عمل ایسا ہے کہ یہ بھی آپ کو حضرت حجت کے خدمت گزاروں میں شامل کروا دے گا اگر کوئی پابندی سے اس کو نماز جمعہ کے بعد 7 مرتبہ یہ کہنا شروع کر دے۔ آقا سید مرتضی مجتہدی سیستانی ان کی کتاب صحیفہ مہدویہ اس کے اندر بھی یہ والی روایت موجود ہے۔